किसी भी अमली तौर पे फिजिकली इंटरफेरेंस किए बगैर पाकिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर शटर डाउन हड़ताल का होना या बाजारों का बंद होना, ये पहली मर्तबा हुआ है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग और भी कह रहे हैं। बहुत ही सीनियर सियासतदान हैं जावेद हाशमी साहब, उनका स्टेटमेंट पहले आप सुन लीजिए। वो ये कहते हैं, आज जो मैंने पहिया जाम हड़ताल देखी वो मैंने अपनी सियासी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। भुट्टो दौर में हमने पहिया जाम हड़ताल की कोशिश की थी। कराची में एक ट्रेन को रोकते हुए 7 लोग अपनी जान धो बैठे थे। इस दफा ना तो कोई रोकने वाला था ना टोकने वाला, फिर भी अवाम ने रजाकाराना तौर पर खसूसन अंदरूने सिंध, लाहौर और बलूचिस्तान भर में भरपूर शिरकत की है। इस्लामाबाद और पिंडी में हुकूमत को मेट्रो तक बंद करना पड़ी। बसंत के त्योहार को सियासी ढाल बनाकर जो वसाइल इस एहतजाज को रोकने के लिए इस्तेमाल किए गए, उनका जवाब भी इन्हें देना पड़ेगा। फिर भी नाकामी हुई। यूं लगा जैसे 8 फरवरी 2024 को अवाम ने बगैर किसी पोलिंग एजेंट, बगैर किसी इंतखाबी निशान इमरान खान के नजरिए को वोट दिया था। आज वही मंजर दोबारा दोहरा दिया। तहरीक तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान ने सिमत दी और तहरीक इंसाफ के वोटर ने उस पर अमल किया। इस पर वो और कारकुनान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जर्नैली टोले की हार हो चुकी है। अवाम ने उन्हें बैरकों में वापस भेजने का फैसला कर लिया है। सच्चाई छुप नहीं सकती। अब इन्हें जेल भरो तहरीक की डायरेक्शन देनी चाहिए। अवाम इन्हें मायूस नहीं करेगी। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल की कामयाबी पर जावेद हाशमी साहब जो हैं वो गवाही दे रहे हैं। इस पे जो है वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने और दीगर लोगों ने भी अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, जबर, फस्तायत और रियासती घुटन के इस तारीख माहौल में मुल्क भर में यौम सियाह और यौम सौक के मौका पर होने वाला शटर डाउन और शाम के वक्त निकाली जाने वाली मशल बरदार रैलियां इस अमर का दो टोक ऐलान कर रही हैं कि कौम बेदार हो चुकी है। और बहुत सारी चीजें और भी इन्होंने लिखी हैं। उन्होंने कहा, ये जिद्दोजहद किसी एक दिन, एक एहतजाज या एक मुतालबे तक महदूद नहीं है। ये एक मुसलसल शऊरी और असूली अज़म है। हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वतन अजीज को इन घुस बैठी कुव्वतों, अवाम दुश्मन पॉलिसियों और आइन शिकन अनासर से मुकम्मल निजात नहीं मिल जाती। तो ये तहरीक चलती रहेगी। हम मैदान में मौजूद हैं, मुत्तहिद हैं और हर कीमत पर डटे रहेंगे। ये स्टेटमेंट जनाब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने भी इस कामयाबी के ऊपर बात की है कि मैं कामयाब शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल पर तहरीक तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान में तमाम सियासी पार्टियों को मुबारकबाद देता हूं। मैं तमाम पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने मैंडेट पर डाका डालने वालों को आज एक दफा फिर पैगाम दिया कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज पूरे पाकिस्तान में लोगों ने अपने दिल से शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल में हिस्सा डाला। और भी इन्होंने बहुत सारी बातें की कि जो टोला मुसल्लत किया गया उसको मुस्तरद कर दिया। इसकी गवाही जो है वो दीगर कुछ लोगों ने भी दी है। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के हाफिज अब्दुल्ला साहब वो गवाही दे रहे हैं कि बड़ी कामयाब हड़ताल थी। बहुत सारी जगहों पे मैंने सहाफियों से पूछा, कई जगह पे ऐसा हुआ कुछ दुकानें खुली, लेकिन ओवरऑल बहुत सारी जगहों पे दुकानें बंद भी हुई। देखिए, अगर आप ये कहें ना कि 50% खुली और 50% बंद हुई, तो इसके बावजूद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि एक दुकान भी बंद करने के लिए उन्होंने डंडे सोटे का या ताकत का या धमकी का या जलाओ घराओ का इस्तेमाल ही नहीं किया। उन्होंने सिर्फ कॉल दी और पाकिस्तानियों ने बंद कर दिया। ये बात बड़ी अलार्मिंग है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए। बहरहाल बसंत भी नाजरीन खत्म हो गई। बसंत को आपको पता है इसीलिए रखा गया था अर्ली, वरना बसंत नॉर्मली जो है वो मार्च के महीने में आती थी या फरवरी के एंड पे आती थी, लेकिन आगे रमजान भी आ रहा है, लेकिन एक हफ्ता आगे बसंत जा सकती थी, लेकिन नहीं की गई। वजह यही है कि ये चाह रहे थे कि 8 फरवरी का जो एहतजाज है उसके सामने बसंत को लाकर खड़ा करें और बसंत को एक ऐसी चीज के तौर पे पेश करें कि जनाब लोग तो इधर मसरूफ हैं तो कवरेज भी यहां पे हो जाए। इसमें कुछ हद तक कामयाब तो हुए हैं और बसंत लोगों ने मनाई भी है। लेकिन देखिए, कोई बसंत मनाए, कोई शादी करे, कोई कॉन्सर्ट में जाए, कोई रोजे रखे, कोई ईद मनाए, कोई कुर्बानी करे, कोई किसी मेले में जाए, कोई मैच देखने जाए, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि लोग इमरान खान को भूल गए हैं। अगर किसी वक्त भी किसी के दिमाग में ये खुन्नास आता है कि वो इमरान खान को लोगों के दिमाग से निकालने में कामयाब हो गया है, तो मैं आसिम मुनीर साहब को कहता हूं कि आप अपनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ मिलाकर 1 महीने का टाइम लेकर जलसा कर लें, मोटरवे के ऊपर कर लें, ताकि किलोमीटरों में बंदे नाप लिए जाएं, और उसके बाद 24 घंटे आप इमरान खान साहब को दे दें और फिर आप दोबारा नाप लें मोटरवे को। आपको पता चल जाएगा। वहीं से अडियाला से निकालकर बाहर मोटरवे पे लेकर आए और इजाजत दें 24 घंटे की, फिर आप देखें पाकिस्तानी कैसे पहुंचते हैं हर तरफ से। तो अगर किसी के दिमाग में ये बात है ना कि इमरान खान को लोगों के दिमाग से कोई बसंत करके, किसी की शादी की वजह से या किसी के फंक्शन की वजह से
یا کسی اور ماحول کی وجہ سے یا گانے بجانے کی وجہ سے کوئی نئی فلم لانچ ہوگی اس کی وجہ سے عمران خان کو لوگوں کے دماغ سے نکال دیں گے، یہ نہیں ہوگا. روٹین کی چیزیں چلتی رہیں گی. اور یہ بسنت کسی کے باپ کا تہوار تو نہیں ہے، یعنی یہ بسنت تو ایک تہوار ہے اور جو لوگ بہت پہلے سے منا رہے ہیں. مریم نواز پیدا بھی نہیں ہوئی تھی. میں ایک میاں اسلم صاحب تھے، ایک ایڈووکیٹ ہوا کرتے تھے، بہت چھوٹے چھوٹے ہم ہوتے تھے. وہ بتاتے ہیں کہ وہ نواز شریف وغیرہ کے ساتھ ان کے محلے میں رہتے تھے اندرون شہر میں، اور وہ ہمیں بتایا کرتے تھے بچپن میں کہ جب ہم پتنگ بازی کرتے تھے تو اکثر نواز شریف صاحب پنہ پکڑ کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے. وہ ان کا دعویٰ تھا. تو میاں صاحب بھی پتنگ بازی کرتے تھے، شوقین تھے. لیکن ابھی میاں صاحب کی حالت کیا ہو گئی ہے، بڑی پتلی حالت ہے اور شکست ان کے چہرے پہ دکھائی دیتی ہے. بہرحال چرخیوں کے استعمال پہ انہوں نے بندے پکڑ لیے کافی. اچھا کچھ لوگ بیچارے جاں بحق بھی ہو گئے، بیچارے فوت ہو گئے لوگ بسنت کی حادثات کے اندر. ایک ہمارے جرنلسٹ ہیں وہ بھی فوت ہو گئے چھت سے گر کے، افسوسناک واقعہ ہے. لیکن چرخیوں کے استعمال پہ نا مریم نواز نے خاص طور پہ ٹویٹ کیا تھا کہ چرخیوں کو استعمال نہیں کرنا، سختی سے منع ہے. اور اس استعمال کی وجہ سے کوئی بندے گرفتار بھی کیے ہوئے ہیں بیچارے، پولیس اسٹیشن میں بند کیے ہوئے ہیں. تو ویڈیوز گردش کر رہی تھی حمزہ شہباز اور یہ ایاز صادق، یہ چرخیوں کے ساتھ گڈیاں اڑا رہے تھے. تو یہاں پہ تو نہیں کوئی پکڑتا، امیر آدمی کو کوئی نہیں پکڑتا، طاقتور آدمی کو کوئی نہیں پکڑتا. جو ہاتھ ڈالتا ہے غریب آدمی پہ ڈالتا ہے، غریبوں کے بچے پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے، اور تو کچھ بھی نہیں. بہرحال بسنت ختم ہو گئی. اب سوچو آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ عمران خان بھی وہیں پہ ہے، قوم بھی وہیں پہ ہے، اور آپ کی جعلی حکومت بھی وہیں پہ ہے، اور قوم اپنے مینڈیٹ کا مطالبہ کرنے والی وہ بھی وہیں پہ ہے. تو ناظرین اب زبردستی بیچارے دکانیں کھلوا رہے تھے. یہ مناظر تو ہم نے دیکھے، لیکن زبردستی دکانیں بند کروانے کے مناظر ہم نے نہیں دیکھے. اب پورے پاکستان میں 8 فروری 2024 کے الیکشن پہ بات ہوئی ہے. ایکچولی تو کامیابی یہ ہے نا کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن پہ بات ہونی چاہیے تھی، لوگ اس کو ڈسکس کرتے، تو وہ پورے پاکستان میں ڈسکس ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے اس کے بارے میں بات نہیں کی. اب ناظرین آج کے دن میں بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ کیسز لگے ہوئے ہیں اور ان کی اپیلیں لگی ہوئی ہیں. دیکھیں ایک تو اپیلیں وہ ہیں جو عمران خان صاحب اور ان کے وکلا یا ان کی اہلیہ عدالتوں میں کرتے ہیں کہ جناب ہمیں آزادی دی جائے، ہمیں غلط سزائیں دی گئی ہیں، تو وہ اپیلیں کرتے ہیں اپنے فیصلوں کے خلاف. تو وہ اپیلیں تو لگتی نہیں ہیں ہائی کورٹ میں، وہ تو لگنے نہیں دیتے. ڈوگر صاحب کو لائے اس لیے گیا غالباً. جو اپیلیں عمران خان صاحب کے خلاف کی گئی ہیں وہ اپیلیں ساری کی ساری لگا دی گئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. یہ بینچ نمبر 1 کے اندر چیف جسٹس یا آفریدی اپیلیں سنیں گے. اس میں جناب پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کی ایک اپیل ہے پہلے تو عمران خان صاحب کے خلاف، اور یہ کہا گیا جناب کہ عمران خان صاحب کو جو ضمانت دی گئی ہے وہ واپس لی جائے. پھر جو دوسری اپیل ہے وہ بشرا بی بی کے خلاف ہے، وہ بھی یہیں پہ لگی ہوئی ہے. پھر ایک اور اپیل لگی ہوئی ہے یہ ضلعی الیکشن کمشنر، جناب یہاں سے بھی ایک اپیل آئی ہوئی ہے، وہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف لگی گئی ہوئی ہے. اچھا ایک اور اپیل لگی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے خلاف، یعنی اگر میں گنوں نہ ساری تو عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف آج کے دن میں مختلف چیئر نیب کی جانب سے، دیگر اداروں کی جانب سے، وہ سائفر کے معاملے کے اوپر لے کر، یعنی وہ کمشنر اسلام آباد والا معاملہ ہے، وہ کرا کے کوئی 8 اور یہ 9 10 11 اپیلیں جو ہیں وہ یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ لگی ہوئی ہے. اور یہ خالد یوسف چودھری صاحب نے اس کو ٹویٹ کیا. یہ عمران خان صاحب کے خلاف جو معاملات چل رہے ہیں وہاں پہ دیکھیں وہ اپیلیں سنی جا رہی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن عمران خان کی اپیل سننے والا کوئی نہیں ہے. چلے کر لیں جو کرنا ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا. ناظرین جو افسوسناک سانحہ ہوا اسلام آباد میں، اس پہ جو علماء اکرام ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد خود کچھ دھماکے کے بعد حکمران جنازوں میں شریک نہیں ہوئے. حکمرانوں کو شرکت کرنی چاہیے تھی، لیکن انہیں ڈر تھا کہ لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے اور لوگ یہ کہیں گے کہ تم نے دہشت گردی کیوں نہیں روکی، تمہاری توجہ کس چیز پر ہے، اور وہاں پہ یہ بول نہیں پائیں گے. تو اس لیے حکمران شاید گئے نہیں ان جنازوں میں، بلکہ وہاں ایک عالم دین یہ کہہ رہے تھے کہ جنازوں کو اکٹھا کرتے اور یہ کہتے تھے کہ جناب سب اکٹھے ہو جاؤ، اور دہشت گردوں کو بھی ایک پیغام جاتا کہ ہم سارا ملک اکٹھا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. بدقسمتی سے حکومت نے اجلت میں جنازے روانہ کیے ہیں کہ بس لے جاؤ. اور دوسری جانب جو ہے وہ پاکستانی شہریوں نے یہاں پہ بڑا اچھا ایک اتحاد کا ثبوت دیا کہ شیعہ سنی بھائی اکٹھے ان نماز جنازہ کے اندر شامل ہوئے، تاکہ ایک پیغام جائے دہشت گردوں کو بھی اور پوری دنیا کو کہ ہم اکٹھے ہیں اور ہمارے اندر کوئی تفریق نہیں ہے، ہم سب پاکستانی ہیں. نیو یارک کا جو میئر ہے زہران ممدانی، اسے بھی پتا چل گیا زہران ممدانی کو کہ پاکستان میں دہشت گردی ہوئی ہے، اسلام آباد میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا. اس نے اس کی مذمت بھی کی ہے اور اس پہ بیان بھی جاری کیا ہے. مگر میرے خیال میں نواز شریف سے یہ خبر چھپا لی گئی ہے، اور شاید نواز شریف سے یہ خبر اس لیے چھپائی گئی ہے تاکہ نواز شریف کی بسنت خراب نہ ہو. نواز شریف کو ایک چھوٹے بچے کی طرح ڈیل کیا جا رہا ہے، جیسے انہیں کپڑے پہنائے جا رہے ہیں برانڈ کے عجیب و غریب قسم کے. اس عمر کا آدمی ہو یا کسی بھی عمر کا آدمی ہو،
اس طرح کے رنگیلے اور عجیب و غریب کپڑے پہننا زیب نہیں دیتا. یہ تو فلم ایکٹر پہنتے ہیں اس قسم کے کپڑے, ذرا اس میں کلر نظر آتا ہے. میاں صاحب اس عمر کے اندر اور جس طرح کے وہ کپڑے پہن رہے ہیں, ان کی شخصیت کو تباہ کر کے رکھ دیا ان کے کپڑے ڈیزائن کرنے والے نے, جس نے بھی کیا. پھر میاں صاحب کا انجوائمنٹ خراب نہ ہو جائے, انہیں شاید بتایا ہی نہیں گیا کہ اسلام آباد میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا, اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور اتنے سارے لوگ شہید ہو گئے ہیں. ورنہ میاں صاحب, نواز شریف صاحب ضرور اس کے اوپر ایک ٹویٹ کر دیتے یا کوئی سٹیٹمنٹ جاری کر دیتے, لیکن میاں صاحب نے نہیں کیا. اس کا مطلب ہے شاید میاں صاحب کو کسی نے بتایا نہیں. نیو یارک کے میئر کو پتا چل گیا لیکن میاں صاحب کو اس کا پتا نہیں چلا. حالات ان کے یہ ہو چکے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب گئے. یہ جو آسما جہانگیر کانفرنس سو کالڈ ہو رہی تھی, آسما جہانگیر ایک بہت بڑا نام تھا ہیومن رائٹس کا, جیسے آج ایک بہت بڑا نام ایمان مزاری کا ہے. آسما جہانگیر کی بیٹی کبھی بھی آسما جہانگیر کے نظریے کے اوپر چلنے میں وہ مقام حاصل نہیں کر پائی جو ایمان مزاری نے حاصل کیا, جو مقام مارنگ بلوچ نے حاصل کیا, جو مقام سہراب برکت نے اور بہت سارے اور لوگوں نے, احمد فرحاد نے جو مقام حاصل کیا اپنی جد و جہد سے. تو یہ ہے آسما جہانگیر کا رستہ. لیکن آسما جہانگیر کے وارثوں نے آسما جہانگیر کا جو ان کے اصول ہیں ان کا سودا کیا, ایسا لگتا ہے سودا کیا ہے آسما جہانگیر کے وارثوں نے, جیسے باچا خان کے وارثوں نے باچا خان کے اصولوں کا سودا کیا, بالکل ویسے ہی کیا. اب رانا ثناء اللہ صاحب کو بلا لیا جناب تقریر کرنے کے لیے وہاں پہ, جو آج کل فستائیت کی علامت بنے ہوئے ہیں. رانا ثناء اللہ پہ جب ظلم ہو رہا تھا نا تو میں نے بڑی آواز اٹھائی تھی, رانا صاحب شکریہ بھی کرنے آئے تھے. تو میں نے رانا صاحب سے کہا تھا کہ رانا صاحب کبھی کے دن لمبے اور کبھی کی راتیں. اب جب رانا صاحب کی باری آئی تو رانا صاحب ظلم والی سائیڈ پہ جا کے کھڑے ہو گئے اور مظلوموں کو کچلنا شروع کر دیا. تو انہوں نے کچھ نہیں سیکھا, جو ان کے اوپر فوج نے ظلم کیا, ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے, اس سے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. رانا ثناء اللہ صاحب نے خطاب شروع کیا تو لوگوں نے شیم کہا انہیں. لوگوں نے رانا ثناء اللہ نے جیسے ہی جبری طور پہ گمشدگیوں کی بات شروع کی تو لوگوں نے شٹ اپ اس طرح سے آوازیں لگائی اور اس کے بعد ہال خالی ہونا شروع ہو گیا. رانا ثناء اللہ صاحب وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ جی آپ لوگ اسی وجہ سے ایکسپوز ہوتے ہیں, آپ لوگ اپنی دفعہ بات کرتے ہیں, ہماری بات نہیں سنتے. کیا بات سنیں آپ کی رانا صاحب, آپ روزانہ جبری طور پہ گمشدگیاں کروا رہے ہیں. پھر رانا صاحب نے دہشت گردی کے واقعات کے ساتھ جبری گمشدگیوں کو جوڑنے کی کوشش کی. تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جن لوگوں کو جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا انہوں نے کون سے دہشت گردی کے واقعات کیے تھے؟ جن لوگوں کو جبری طور پہ لاپتہ کر کے, یعنی آپ مجھے بتائیں نا, عثمان ڈار نے کون سی جبری طور پہ لاپتہ جب اسے کیا گیا تو اس نے کون سی دہشت گردی کی تھی؟ مجھے بتائیں کہ فروخ حبیب نے کون سی دہشت گردی کی تھی؟ مجھے بتائیں کہ عمر ڈار نے کون سی دہشت گردی کی تھی؟ مجھے بتائیں کہ انتظار حسین پنجوتا نے کون سی دہشت گردی کی تھی؟ سب سے بڑھ کے مجھے بتائیں کہ شیخ رشید نے کون سی دہشت گردی کی تھی؟ سمیع ابراہیم نے کون سی دہشت گردی کی تھی؟ آفتاب اقبال نے کون سی دہشت گردی کی تھی؟ اولیاء مقبول جان صاحب نے کون سی دہشت گردی کی تھی؟ احمد فرحاد صاحب نے کب دہشت گردی کی ہے؟ مجھے بتائیں نا آپ. بے شمار آپ نے تحریک انصاف کے کارکنوں کو, جرنلسٹوں کو, شاعروں کو آپ نے اٹھا کے انہیں جبری طور پہ لاپتہ کیا. انہوں نے کون سی دہشت گردی کی تھی؟ تو رانا ثناء اللہ صاحب آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے. غلط ہی ہوتا ہے, چاہے دور کسی کا بھی چل رہا ہو. حالات ان کے یہ ہو گئے ہیں کہ ان کے اپنے چہیتے, ان کی اپنی کانفرنس کے اندر, آسما جہانگیر کانفرنس میں جو ان کے اپنے لوگوں کے کنٹرول میں تھی, وہاں لوگ رانا ثناء اللہ کا بائیک آؤٹ کر کے جا رہے تھے. کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ کل تک ہیومن رائٹس کے نعرے لگانے والے آج جب ہیومن رائٹس کے لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ ان کو سننا بھی نہیں چاہتے, ان کے ساتھ بات بھی نہیں کرنا چاہتے. اب ناظرین ذرا عاصم منیر صاحب کا جو اس وقت کا پرابلم ہے اس کے اوپر آپ آ جائیں. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ انسانی حقوق کے معاملات میں عاصم منیر صاحب کو کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے. جب تک بین الاقوامی طور پہ وہ ریلیونٹ ہے اور جب تک عالمی طاقتوں کا آشرواد ان کو حاصل ہے, انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں, کوئی مارا جاتا ہے, کوئی اغوا ہوتا ہے, کوئی گرفتار ہوتا ہے, کسی پہ ٹارچر ہوتا ہے, کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, وہ یہ کروا سکتے ہیں. انہیں کسی بات کی کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ انہیں عالمی قوتوں کا آشرواد حاصل ہے. لیکن یہ ہاتھ ہمیشہ ڈکٹیٹروں کے سر پہ رہتے نہیں ہیں. بعد میں ڈکٹیٹرز ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں اور بعد اوقات انہیں یہ موقع بھی نہیں ملتا. تو یہ ہاتھ ہمیشہ ان کے سر کے اوپر رہنا نہیں ہے. دیکھیں یہ ہیومن رائٹس کا معاملہ نہیں ہے ان کا, ان کے دیگر 3 معاملات ہیں جن میں یہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں بہت بری طرح. ان میں پہلا بڑا معاملہ ہے معیشت کا. انہوں نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا. دیکھیں نا ہیومن رائٹس کے معاملے میں امریکہ ان کو تھوڑا سا روم دے دیتا ہے, ٹھیک ہے یار چلاؤ جیسے کام چل رہا ہے, رکھو اندر عمران خان کو بھی, لوگوں کو بھی اندر رکھو, عورتوں پہ بچوں پہ بھی ظلم کرو, چلاؤ کام, قتل بھی کر دو کسی کو, کوئی بات نہیں. لیکن جب معیشت پہ بات آتی ہے تو پیسے کوئی آپ کو نہیں دیتا ایسے ہی. کب تک دے گا؟ اور جو بھی پیسے دے گا وہ آپ کو یہ طے کر کے دے گا کہ اس کے بدلے میں آپ اسے کیا دیں گے. تو معیشت یہ نہیں سنبھال پائے. ان کا سب سے بڑا ایشو معیشت ہے اور معیشت ٹھیک نہیں ہوگی جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا. اور سیاسی استحکام عمران خان کے بغیر عاصم منیر صاحب کچھ بھی کر لیں اس ملک میں نہیں لا سکتے. انہوں نے بہت کچھ کر کے دیکھ لیا, جتنا کیا اسے زیادہ کر کے دیکھ لیں, نہیں آئے گا. سیاسی استحکام نہیں آئے گا اور تب تک معاشی استحکام بھی نہیں آئے گا.
फिर दूसरा एक बड़ा मसला जो सीरियस है इनके लिए, एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर के लिए, वो दहशतगर्दी का है। किसी भी हुकूमत पे इल्जाम लगाएं, किसी भी पार्टी पे इल्जाम लगाएं, किसी भी मुल्क पे इल्जाम लगाएं, कुछ भी करें, ये मसला इन्हीं के गले आके पड़ेगा, क्योंकि दहशतगर्दी से लड़ना भी इन्हीं को पड़ेगा और इसका मलबा भी इन्हीं पे गिरेगा, क्योंकि सारे ऑपरेशन इन्होंने ही किए हैं और पॉलिसियां इन्होंने बनाई हैं। तो ये एक बड़ा संजीदा और अहम मसला इनके गले पड़ा हुआ है। दो, एक मईशत, एक दहशतगर्दी, और तीसरा अवाम से बढ़ते हुए फासले। एक बेचैनी अदारे के अंदर भी होती है ना कि हम कुर्बानियां भी दे रहे हैं, मार भी खाते हैं और बहुत सारी चीजें हैं, तो लोग हमसे फासले क्यों बढ़ रहे हैं? भी गलत पॉलिसियों की वजह से बढ़ रहे हैं। जब आपके बड़े गलत पॉलिसी बनाएंगे तो लोगों से आपके फासले बढ़ जाएंगे। ये पहली दफा तो नहीं हो रहा, माजी में भी होता रहा है, अब फिर हो रहा है। हो सकता है मुस्तकबिल में अगर पॉलिसीज ठीक हो जाएं और अपने काम से काम रखें और आईनी हुदूद में वापस चले जाएं तो शायद ये मामला ठीक हो जाए, लेकिन अवाम से बढ़ते हुए फासले भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और मईशत की हालत ये हो गई है कि इस वक्त एक नया डाटा आया, एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे मैं पढ़ रहा था कि पहले हर 1000 पाकिस्तानियों में से 18 पाकिस्तानियों के पास गाड़ी होती थी और अब हर 1000 पाकिस्तानी में से सिर्फ 11 पाकिस्तानियों के पास गाड़ी होती है। ये इतना फर्क पड़ गया, 7 बंदे बीच में निकल गए 18 में से। यानी अगर आप इस फर्क को देखो 40% का फर्क पड़ गया। इतनी लोगों की बुरी हालत हुई है गुज़िश्ता चंद सालों में, जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। और ये कहते हैं हम ऊंची उड़ान कर रहे हैं। मैंने ना एक तस्वीर देखी, मुझे बड़ी तकलीफ हुई देख के। एक डिक्टेटर था परवेज मुशर्रफ, उसकी कब्र के ऊपर उसकी बीवी खड़ी थी अकेली। मुशर्रफ के इंतकाल का दिन था और पूरी कौम में से कोई नहीं आया। मैंने वहां फौजी वौजी भी नहीं देखे, वो अपनी एक मुलाजमा के साथ डिक्टेटर की बीवी खड़ी थी। ये हालत होती है डिक्टेटरों की। कल वालों की भी ये हालत हुई, आने वालों की भी यही हालत होगी और आज वालों की भी यही हालत होगी। जो जो हलफ तोड़ेगा, आइन से गद्दारी करेगा, तनहा हो जाएगा। आज तो मुशर्रफ के लिए उसकी वाइफ आई है ना उसकी कब्र पे, कल पता नहीं कौन आएगा या कोई आएगा भी या नहीं आएगा।